سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء اور معززین، محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، جناب محترم حامد حمید صاحب، جناب تسلیم قریشی صاحب، مختلف مسالک کے علماء کرام کا جو گلدستہ اسٹیج پر سجایا گیا ہے، اور پھر میرے سامنے تشریف فرما عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے اپنے ناظم اعلیٰ کی طرح میں ہدیہ تحسین، ہدیہ تبریک اور دعا پیش کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اپنے رفقاء اور ساتھیوں کی خدمت میں، جناب سید سفیان شاہ صاحب، جناب عبدالرشید حجازی صاحب، اور یقیناً جناب یونس آزاد صاحب کی محنتیں بھی اس میں شامل رہی ہیں بیمار ہونے سے پہلے. اور اسی طرح جیسا کہ ناظم اعلیٰ صاحب نے فرمایا، ہمارے شہر اور ضلع سرگودا اور پوری ڈویژن جو ہے سرگودا کی، اس سے تعلق رکھنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کی ذیلی تنظیموں کے ذمہ داروں اور ارکان، اور پھر آپ سب حضرات جو تشریف فرما ہیں، آپ کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں، کاوشوں کو جو خالص دین کے لیے ہیں، جو خالص اس کو رب کو خوش کرنے کے لیے ہیں، ان کو قبول فرمائے اور ان میں مزید اضافہ فرمائے. محترم حضرات، آپ سن چکے کہ یہ کانفرنس خاص طور پہ اس کا جو فوکس ہے وہ ختم نبوت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت اور ان کی حرمت، یہ اس کے خاص عنوان ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے اور میرے بعد بھی ہمارے علماء کرام ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان موضوعات کی اہمیت سے آگاہ بھی کریں گے. میں مختصر ان موضوعات کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف آؤں گا. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد سارے انبیاء جو اللہ کی طرف سے آتے رہے ان کو ماننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، مگر کہتا ہے کہ سچے نبی تو تھے، میں آپ پر بھی بحیثیت نبی ایمان رکھتا ہوں، پہلے انبیاء کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو تو مانتا ہی مانتا ہوں،
لیکن میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی میں نہیں مانتا۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے تو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سارے انبیاء کو ماننے کے باوجود، آپ کو بھی نبی ماننے کے باوجود، وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔ اسی طرح جو شخص صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کر، مسلمان کہلا کر کوئی صحابہ کی عظمت، حرمت سے کیسے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی شخص اللہ کو مانے اور کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے بس اللہ، لیکن اس کی صفات کو میں نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے اور ساتھ ہی یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کے نبی تو مانتا ہوں، لیکن جو صفات آپ کی قرآن پاک میں ہیں کہ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، اور دوسری صفات جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا، آپ خاتم النبیین ہیں وغیرہ، آپ کو مانتا ہوں، آپ کی صفات کو نہیں مانتا جو قرآن میں مذکور ہے، وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص صحابہ کے تاریخی وجود کو مانتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی کے ساتھی بھی تھے، آپ کے رفقا بھی تھے، آپ کی زندگی میں آپ کو ماننے والے بھی تھے، صحابہ کے تاریخی وجود کو مانتا ہے، لیکن ان کے بارے میں جو صفات اور جو باتیں قرآن پاک میں بتائی ان کو نہیں مانتا، رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ نہیں مانتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، سب صحابہ کو نہ صرف صاحب ایمان قرار دیا بلکہ کہا کہ یہ ایمان کا معیار ہے رہتی دنیا تک۔ جس نے ایمان کا دعویٰ کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو ان کے ایمان کی روشنی میں دیکھے۔ اس کی کوالٹی کی بات نہیں ہے کہ کس کوالٹی کا تھا ان کا ایمان، بلکہ جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تھے ان کو معیار بنایا ہے کہ اگر لوگ قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح کا ایمان بنیادی اجزاء کے لحاظ سے اسی طرح کا ایمان رکھیں گے جس طرح کے صحابہ کے تھا، پھر وہ مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ تو یہ مختلف صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کتاب پاک قرآن کے اندر۔ کوئی شخص صحابہ کے وجود کو مانے، ان کی صفات جو مذکور ہیں قرآن پاک میں ان کو نہ مانے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کچھ سال پہلے بیگم کوٹ کے جلسے میں میں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ یا اصحاب پاک کو مانو یا قرآن کا نام نہ لو۔ قرآن کو ماننا ہے اور قرآن کا ذکر کرنا ہے تو پھر اللہ کی صفات جو قرآن میں مذکور ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن پاک میں ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور صحابہ کی جو صفات مذکور ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ باتیں اور بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام سے وہ باتیں سن بھی رہے ہیں، مزید بھی سنیں۔ میں اس بنیاد کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس بنیادی کتاب کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت کی بھی بنیاد ہے، عظمت صحابہ کی بھی بنیاد ہے، اللہ کی توحید کی بھی بنیاد ہے، اور ختم رسالت کی بھی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ اسی نے
ہمیں یہ سب کچھ بتایا، اللہ کا وجود، اس کی توحید، اس کا ایک ہونا، اس کی صفات، رسولوں کا آنا، قیامت کا برپا ہونا، موت کے بعد کی زندگی، صحابہ کی عظمت، نبی کی عظمت، ان ساری چیزوں کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات پر۔ اس لیے بھی اور پھر اس لیے بھی کہ ہماری اسٹیج کے پاس اور ہمارے پاس بطور اہل حدیث، بطور حاملین مسلک اہل حدیث، ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ اس لیے ہماری اسٹیج سے تذکرہ ہوگا تو بنیادی طور پہ انہی دو بنیادی چیزوں کا ہوگا، قرآن پاک کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے، یقیناً بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل حدیث، آپ کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا تعلق اس کتاب پاک سے، اس کی عظمت کے بارے میں تھوڑا سا سن کر اور زیادہ مضبوط ہو، ہمارا تعلق اس کتاب کے ساتھ اور بڑھے، اور اس پاکیزہ تعلق کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل سے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا میں موجود ساری مخلوق، جن میں انسانوں کے ساتھ جن بھی شامل ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ بھی قرآن کی طرح کی کوئی کتاب بنا لیں، یہ کوشش کریں کہ قرآن کا مقابلہ کریں، فصاحت میں، بلاغت میں، تاثیر میں، کشش میں، تو اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ جس کو چاہیں ملا لیں، اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ دعویٰ ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہے یا نہیں، تاریخ اس کی شہادت بھی دیتی ہے یا نہیں، تاریخ میں یہ مانی گئی بات یا نہیں، ثابت ہوئی یہ بات یا نہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا یہ دعویٰ سچا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن پاک جیسی کشش والی، تاثیر والی، ادبیت والی، چاشنی والی اور فصاحت اور بلاغت والی کوئی کتاب نہ بنی ہے، نہ لکھی گئی ہے، نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس کے جو مخالفین تھے اور بعد کی صدیوں میں بھی پیدا ہوتے رہے، انہوں نے بھی اس کی اس عظمت کو تسلیم کیا ہے، اس کی تاثیر کو، اس کی کشش کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کے انمیٹیبل ہونے کو، کہ اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، اس جیسا کو بنا نہیں سکتا۔ لیکن دو دعوے، اللہ کے دو دعوے اسی کتاب کے اندر ہیں۔ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، تحدی ہے کہ ان دو فیلڈز میں، ان دو میدانوں میں آؤ، مقابلہ کر کے دیکھیں۔ ایک چیلنج دیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، آپ کے اونچے اور بے مثال کردار کا، آپ کے اونچے اور بے مثال اخلاق کا۔ دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا؟ سورہ یونس دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں مخالفوں، منکروں، میرا بحیثیت نبی کے انکار کرنے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے پڑی ہے، میری ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو۔ رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو؟
کرو کون سا اعتراض کرتے ہو میرے بچپن پر، میری جوانی پر، میری کہولت پر. یہ چیلنج تھا ایک، لیکن وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو اپنی زبان سے کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. خوبی کی بات وہ ہے اصل میں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. خوبی وہ ہے جو دشمن بھی مانے. میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا، ایک مثال دیتا ہوں. ابو سفیان، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے صحابی بنے اور انہوں نے زندگی بھر کی غلطیوں کی تلافی آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دے کر، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کر کے ادا کی، تلافی کی ہر چیز کی. لیکن اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ قائد کفر تھے. ابو جہل کے بعد اور بدر کے بعد ساری جنگیں برپا کرنے والے تھے. قریش کو اور کفار کو آپ کے مقابلے کے لیے بار بار اور ہر جنگ کے لیے تیار کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، ان کو ابھارنے والے تھے. اس زمانے میں جب مخالفت کا دور تھا، تجارت کے حوالے سے شام کا سفر کیا جو سلطنت روم کا ایک حصہ تھا. یہ وہ وقت تھا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، یہ صلح حدیبیہ کا دور، صلح حدیبیہ کے بعد کا دور تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تبلیغی، اور شاہ روم کو جو لکھا مختصر لیکن جامع مکتوب گرامی خط، اس میں ایک 2 لفظوں کا جملہ تھا، اسلم تسلم. دنیا میں اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہو، آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے، عذاب سے بچانا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے اسلام قبول کرنا. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بادشاہوں کو مخاطب کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ حکماً کہنا کہ اسلام قبول کرو اگر بچنا چاہتے ہو. یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے مجھے لکھا ہے؟ تجسس تھا. پتہ چلایا کہ تجارت کے سلسلے میں عرب کے وفود آتے رہتے ہیں، تاجر آتے رہتے ہیں. آج کل کو آیا ہوا پتہ چلا آئے ہوئے ہیں. کہا ان کو لاؤ میرے سامنے. ابو سفیان کی قیادت میں کچھ تاجر آئے ہوئے تھے. اس نے ابو سفیان کو الگ بٹھایا، باقی لوگوں کو الگ بٹھایا اور کہا میں کراس چیک کروں گا، سردار جو ہے تمہارا، اس کے جوابات اور پھر تمہارے جوابات کیا ہے، تاکہ تم جھوٹ نہ بولو اور سچی سچی بات میرے سامنے کرو. تو اس نے 2-3 سوال کیے. ایک سوال یہ تھا کہ یہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ نبوت سے پہلے عام زندگی میں سچ بولتے تھے یا جھوٹ کا سہارا لیتے تھے؟ ابو سفیان نے قائد کفر ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ سچے تھے، ہم انہیں سچا ہی جانتے تھے، سچا ہی کہتے تھے. پھر اس نے کہا کہ امانت دار تھے یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ بددیانت تھے؟ اس نے کہا کہ جی امانت دار تھے. وعدہ پورا کرتے تھے یا اس کی خلاف ورزیاں کرتے تھے؟ اس نے کہا یہاں میں نے تھوڑی سی پچر لگا دی. یہ مانا کہ پہلے تو وعدہ پورا کرتے تھے، اب نیا وعدہ، نیا معاہدہ ہم نے کیا ہے صلح حدیبیہ کا، دیکھیں اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو میں اس چیلنج کی بات کر رہا تھا. فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. میرا انکار کرنے والوں، مجھے نبی نہ ماننے والوں، میری زندگی کو دیکھو. ہے کوئی اعتراض کی بات جو تم نکال سکتے ہو پوری زندگی میں سے؟ دوسرا چیلنج کون سا تھا دوسرا چیلنج؟ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اگر اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میری اس کتاب کو میری طرف سے نازل شدہ نہیں مانتے، فاتو بکتاب مثلہ، اس طرح کی کتاب تم بھی بنا لو، بنا کے لے آؤ. اور نہیں کر سکتے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو 10 صورتیں بنا لو، 114 نہیں 10 بنا لو. اور 10 بھی نہیں بنا سکتے،
فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک ہی بنا لو، ایک چھوٹی سی سورت اس کے مقابلے کی۔ بظاہر تو یہ تو بہت بڑی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ پوری کوشش کے باوجود خود ہی لکھتے، خود ہی پھاڑتے، خود ہی کہتے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک یہ بھی ہے جو تفسیر قرطبی نے لکھا ہے سورہ کوثر کے حوالے سے، کہ سورہ پاک آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کسی منچلے صحابی نے، مسلمان نے اسے لکھ کر اس نے لکھا ہے کہ کعبہ مکرمہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ ایک چیلنج تھا اس بات کا کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ عرب کا پرانا طریقہ تھا کہ جو قصیدہ، جو نظم، جو شاعری لوگوں کو بڑا متاثر کرتی اور لوگ اسے پسند کرتے، اسے کعبہ مکرمہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا کہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اسی حوالے سے علماء جانتے ہیں 7 معلقات ہیں، 10 معلقات ہیں، 10 نظمیں یا 7 نظمیں، لٹکی ہوئی نظمیں جن کو کعبے کے ساتھ لٹکایا گیا۔ اس نے بھی لٹکا دی، کئی دن لٹکی رہی، لوگ لکھتے اور خود ہی فیصلہ کرتے کہ مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ ایک دن اس کے نیچے ایک جملہ کوئی لکھ کے چلا گیا، اوپر لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا انسانی کلام ہی نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس چیلنج کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ بے مثال ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا مقابلہ نہ کیا ہے تم نے اور نہ کر سکو۔ دوسری بات یہ ہے اس کی عظمت کے حوالے سے کہ دوسری تمام آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی، تحریف ہو چکی، باقی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہوتی رہتی ہے، اوریجنل سے کئی فرق آتے ہیں اگلے ایڈیشنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک ایک حرف اور ایک شوشے کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بہت زیادہ حوالوں کی بجائے ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ غیر مسلم ہوتے ہوئے، مغرب کے باشندے ہوتے ہوئے، مشرقی علوم میں جس میں عربی اور اسلامیات بھی شامل ہے، ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مستشرقین، اورینٹلسٹ۔ ایک مستشرق، اور عام طور پر یہ کیوں کرتے تھے، یہ کیوں کرتے ہیں آج بھی؟ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے۔ عربی پڑھیں، اسلامیات کا گہرا، اسلامی علوم گہرے انداز میں جا کے حاصل کریں، پڑھیں اور پھر اس میں سے اعتراض نکالیں۔ تو ایک مستشرق ہے، اس کا نام ہے ولیم میو، یہ آئی سی ایس آفیسر بھی رہا ہے انڈیا میں، یو پی میں شاید گورنر بھی رہا ہے۔ اس نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پر 3 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ الحمدللہ سیالکوٹ ہماری لائبریری میں موجود ہے، پڑھے بغیر میں بات نہیں کر رہا۔ اس میں جہاں اسے موقع ملتا ہے تو متعصب، جہاں موقع ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، اسلام پر اعتراض کرنے سے بھی چوکتا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب قرآن کی بات آئی تو اس کو لکھنا پڑا، تھوڑا سا انصاف سے کام لیا تو لکھنا پڑا کہ this is the only text which has retained its purity for the last 13 centuries۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، اس نے لکھا، جو گزشتہ 1300 سال سے اسی طرح پیور اور خالص اور محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہوئی، جس طرح یہ آئی تھی۔ 13 صدیوں کیوں لکھا؟ یہ کتاب چھپی تھی 1860 میں، آج ہم کہتے ہیں 14 صدی، اب تو 14.5 بھی ہونے کو جا رہی ہے، لیکن یہ اس وقت اس نے لکھا کہ 13 صدیاں گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کوئی تبدیلی ثابت کر سکا۔ تیسری بات اس کی کشش اور تاثیر ہے، جس کی وجہ سے یہ عظیم
کتابوں میں عظیم کتاب شمار ہوتی ہے، اور اس کی بھی بڑی مثالیں ہر دور میں ملتی ہیں۔ اس کی تاثیر نے مخالفوں پر کیا اثر کیا، اس کی تاثیر ہی کے حوالے سے قرآن پاک کی سورہ انعام میں ایک آیت آتی ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی یعنی کافر قریشی خود بھی اس سے رکتے ہیں اور لوگوں کو دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں کہ اگر سن لیا تو پھر یہ مسخر کر لے گی، قابو کر لے گی، اپنا بنا لے گی سننے والے کو، پڑھنے والے کو۔ قریش نے اپنے ایک سردار عتبہ کو سفیر بنا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ کو آ کے 3 پیشکشیں کی، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نبوت کا دعویٰ کسی لالچ کی وجہ سے کیا ہے تو ہم وہ لالچ ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم عربوں نے ایک متفقہ اپنا حکمران نہیں بنایا، ہر قبیلے کا الگ الگ سسٹم ہے، لیکن ہم آپ کو اپنا متفقہ قریش مانیں گے، سارا عرب مانے گا، ہم آپ کو سارے عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ بات کریں، قرآن کو چھوڑیں، دعویٰ نبوت کو چھوڑیں، بادشاہ بن جائیں۔ دوسری بات، اگر دولت کے لیے ہے تو ہم اتنی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں رکھیں گے کہ آپ ہم سب سے زیادہ دولت مند اور امیر بن جائیں گے، کریں بات۔ تیسری پیشکش، اگر یہ بھی نہیں، اگر کوئی عورت آپ کے ذہن پر سوار ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آپ نے چلایا ہے، تو اس کو پن پوائنٹ کریں، اس کی نشاندہی کریں، جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، جس خاندان کی ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ہم اس کو بھی آپ کے گھر لانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا میرے پاس تو اللہ کا کلام ہے، بس وہ سن لو۔ آپ نے سورہ حامیم تنزیل کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر دلائل کے باوجود جو اس کتاب پاک میں موجود ہیں، ان کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دو کہ پھر انتظار کرو عاد و ثمود والے عذاب کا۔ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہو، تم کہو گے تو یہ بات سچی ثابت ہو جائے۔ واپس جا کے اس نے جو رپورٹ دی وہ کیا تھی، اپنے ساتھیوں کو اس نے کہا میں نے بات کی ہے، وہ پیشکشیں ساری دہرائی ہیں، ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا کیا جواب تھا، کون سی پیشکش انہوں نے قبول کی ہے؟ تینوں کرتے ہیں، تینوں کر لیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے وہ کلام جو کہتا ہے مجھے اللہ بھیجتا ہے، وہ کلام مجھے سنایا ہے، اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ ما سمعت مثلہ قط، میں نے اس جیسا کلام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے تو سنا نہیں تھا، دور سے مخالفت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ یا ابا الولید سحرک، ابو ولید اس کی کنیت سے اسے پکار کے کہا کہ اس نے تم پر جادو کر دیا اور کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا تم جادو کہتے رہو، ہے جادو جیسا کلام لیکن جادو نہیں ہے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ ایک اور بہت بڑا مخالف تھا، مخالفوں کا سردار تھا، اس نے بھی آپ سے بات کی اور آپ اس کو قرآن سنایا، تو اس کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ واللہ انہ لامر عظیم انزل الیکم، لوگوں قریشیوں یہ بہت بڑی بات ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے میرے پاس اتاری گئی ہے بات بہت، تم اسے مانو یا نہ مانو بہت بڑی بات ہے، یعنی بڑی عظیم بات ہے، بڑا عظیم کلام ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ مخالفوں کا تبصرہ ہے، مخالفوں کی بات ہے، اور بہت سے طفیل دوسی کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، جو مکے سے باہر تجارت کے حوالے سے مکے آیا کرتا تھا، اس کو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ محمد کی گلی میں نہ جانا، جیسے کہتے ہیں فلاں کی مسجد میں نہ جانا، محمد کی گلی میں نہ جانا،
وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ دل مسخر ہو جاتے ہیں. اس نے جب سنا تو وہ بھی مسلمان ہوا. اور بہت سے واقعات. جبیر ابن مطعم بدر کے قیدیوں میں سے تھے, رسیوں سے بندھے ہوئے پڑے تھے قیدی مسجد میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی. وہ کہتے ہیں کہ شام کی غالباً مغرب کی نماز تھی, تو آپ نے اس میں سورہ طور 27ویں پارے کی ایک سورت ہے, سورہ طور کی تلاوت فرمائی. ایک سے ایک بڑھ کر متصل سورت ہے اس کتاب کے اندر. تو کہتے ہیں کہ کادا قلبی یطیر, میرا دل میرے قابو سے نکل گیا تلاوت قرآن سن کر. یعنی قریب تھا کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کے مسلمان ہو جاؤں. پھر میں نے اپنے آپ کو جی گڑا کیا, دل مضبوط کیا کہ نہیں, اب و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا. لیکن قرآن نے اس کو بھی متاثر کیا, اس کو بھی مسخر کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں, میں اشارہ ہی کرتا ہوں. گھر سے نکلے تھے شکار کرنے, خود شکار ہو گئے. دو چیزوں نے متاثر کیا میں سمجھتا ہوں ان کو. ایک بھائی اور بہنوئی کی استقامت, اس سے متاثر ہوئی, یقیناً متاثر ہوئے. مار کھا رہے ہیں لیکن اپنے دین پر قائم ہیں, اپنے عقیدے پر قائم ہیں. دوسری تلاوت قرآن, جب تھک گئے مار کے اور وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے میرے آنے سے پہلے, جس کی آواز میں نے باہر سے سنی. وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. وہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العرش نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بہت پہلے, غالباً 1000 سال پہلے, وہ خود پڑھ کے سنائی تھی فرشتوں کو. اور فرشتوں نے سن کے کہا کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا, ان پیٹوں کے لیے, یعنی ان ذہنوں کے لیے, ان جسموں کے لیے مبارک ہے, مبارک ان سینوں کے لیے مبارک جو اس کو محفوظ کریں گے اپنے اندر. وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا, اور ان زبانوں کو مبارک جس سے یہ الفاظ ادا ہوں گے جو اللہ تو نے ہمیں پڑھ کے سنائے ہیں. وَطُوبَىٰ لِأُمَّةٍ يُنزَلُ فِيهَا, اور اس امت کو بھی مبارک ہو, وہ امت بھی مبارک ہے جس میں اس جیسا قرآن نازل ہو. تو وہ صورت انہوں نے دکھائی, پڑھی. جو رہی صحیح کسر تھی اسی قرآن نہیں نکالی. اور وہ جو خود جو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے خود قتیل بنے, قتیل قرآن, قتیل نبی, قتیل اسلام. اور بہت سی اس طرح کے واقعات ہیں. تاثیر اور کشش تو کیا صرف اس زمانے کے لیے تھی؟ نہیں, ہر زمانے کے لیے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. کچھ سالوں کی بات ہے, میں جماعتی حوالے سے, تبلیغی حوالے سے انگلستان کے UK کے سفر پر تھا. تو نئی کتاب ایک فرانس سے آئی تھی, اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا, اردو میں بھی ہو چکا ہے, لیکن اردو کا ترجمہ کوئی اچھا نہیں ہے. بہرحال کتاب کا نام تھا دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, اور لکھنے والا ایک فرانس کا ایک سرجن تھا, ڈاکٹر تھا. اس نے لکھا یہ اس میں مثالیں دے کر کہ سائنس اور موجودہ علوم نے ہماری, اس نے لکھا کہ ہماری بائبل کی بہت سی باتیں غلط ثابت کر دی ہیں, لیکن قرآن کی کوئی ایک بات بھی غلط ثابت کرنے میں موجودہ علوم کامیاب نہیں ہوئے. یہ کتاب کا موضوع تھا اور اس کی مثالیں بہت سی تھیں. تو مجھے کتاب پڑھ کے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی, افسوس بھی ہوا. خوشی اس بات کی کہ غیر مسلم ہماری کتاب پاک کی تعریف کر رہا ہے, اور حیرت یا افسوس اس بات کے کہ اتنا کچھ مان کے, پڑھ کے, لکھ کے مسلمان وہ پھر بھی نہیں ہوا. اس بات کا افسوس ہوا اور حیرت ہوا. پاکستان آ گیا میں. آنے کے کچھ عرصہ بعد نوائے وقت اخبار میں ایک کونے کے اندر چھوٹی سی خبر میں نے پڑھی
کہ فرانس کے مشہور ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہی بدلا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ چلو جو مجھے افسوس ہوا تھا وہ دور ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میں نے اس کا ایک انٹرویو پڑھا جس میں اس نے بتایا کہ مسلمان کیسے ہوا یا اسلام سے متاثر کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس عرب کے شہزادے بھی آتے چیک اپ کے لیے، ان میں شاہ فیصل بھی شامل تھے، وہ بھی میرے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آئے تو میں نے ان سے کہا، میری ان سے بے تکلفی ہو گئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ قرآن کا بڑا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے آپ مسلمانوں نے، تو میں پڑھتا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ایک بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر اور بات، پھر اور بات، پھر اور بات، تو اس میں ربط مجھے نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور کہا کہ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اصل عربی میں قرآن پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو ترجمہ پڑھا۔ تو انہوں نے کہا پڑھے لکھے ہیں، اور عربی، قرآن کی عربی مشکل نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کی عربی آسان عربی ہے، آپ ٹیوٹر رکھیں، استاد رکھیں، عربی پڑھیں اور پھر قرآن کو براہ راست پڑھیں، اگلے سال میری زندگی رہی میں پھر آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں۔ کیا ٹھیک ہے، بات ہو رہی۔ اگلے سال آئے، انہوں نے خود بات چھیڑی شاہ فیصل نے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب پڑھی آپ نے عربی؟ ہاں جی پڑھی۔ پڑھا قرآن؟ ہاں جی پڑھا۔ پھر کریں بات، کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا جی اصل زبان میں پڑھا ہے تو اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی کشش مجھے اپنے ساتھ بہا کے لے گئی ہے، اب میرے ذہن میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہیں سے ابتدا ہوئی اور اسلام سے متاثر ہوا اور پھر بالآخر مسلمان ہوا۔ دوسری مثال، انگلستان ہی کا ایک گویہ تھا، سنگر، اور پاپ سنگر یہ جو ناچ کے گاتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا ہلتے تو میرا خیال سارا ہی ہے، لیکن وہ خوب ناچتے ہیں گاتے ہوئے، پاپ سنگر۔ وہ پاپ سنگر تھا، اس کا نام تھا کیٹ سٹیونز۔ کیٹ اس کا اپنا نام تھا، سٹیونز اس کا خاندانی یا سر نیم تھا، فیملی نیم۔ وہ بھی آج مسلمان ہے اور اس کا نام ہے یوسف اسلام۔ فلاحی کام کرتا ہے، اس نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے کسی ملک میں، مسلمان ملک میں خاص طور پہ زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ایک اور بات ہوتی ہے، پاکستان میں بھی آیا ہے ایک دو مرتبہ، تو وہاں وہ فلاحی کام کرتا ہے۔ وہ چھوڑ گیا وہ گانا بجانا۔ تو اس کا انٹرویو بھی میں نے پڑھا، اس سے بھی پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوئے اور یہ نام تم نے کیسے رکھ دیا؟ تو اس نے کہا کہ کسی مولوی نے مجھے مسلمان نہیں کیا، میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اور اس نے کہا کہ ساری صورتیں اچھی لگی مجھے پڑھتے ہوئے، لیکن سورہ یوسف نے مجھے بڑا متاثر کیا، اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اپنا نام رکھ دیا یوسف۔ تو اس کا یہ اسلام جو ساتھ لگایا ہے، یہ کیا ہے؟ فیملی نیم، ہمارا فیملی نیم تو سٹیون تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا فیملی نیم تھا، لیکن اب میں اسلام کا بیٹا ہوں، اس لیے میں نے اپنا نام اسلام رکھا۔ یہ وہی بات ہے جو سیدنا سلمان فارسی نے کہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ہم سب خاندانوں والے ہیں، فلاں کا یہ خاندان، فلاں کا وہ خاندان، آپ کا خاندان کون سا؟ تو انہوں نے کہا انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، کسی خاندان سے نہیں، اسلام سے میرا تعلق۔ تو یہ یوسف اسلام، یہ آج کے زمانے کی بات ہے۔ دو مثالیں میں نے دی کہ صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کے ادوار میں لوگ متاثر ہوئے اس کتاب پاک کی کشش سے، اس کی تاثیر سے، بلکہ ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بھی صرف ایک شرط ہے، صرف ایک بات ہے، ہم اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، اپنے دل کی کھڑکیاں اور دروازے اس کے لیے کھولیں۔ آج بھی یہ ہمیں متاثر کر کے اللہ کی طرف کھینچنے کے قابل ہے اور کھینچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور قرآن کے حوالے سے پھر خود اللہ سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوہلی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا زبیر، حافظ زبیر۔